میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ البقرہ الحمدللہ جو 40 رکوع پر مشتمل ایک طویل صورت ہے، وہ الحمدللہ ہم نے اپنے دروس کے اندر اس کو باحسن طریقے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور آپ لوگوں کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سورہ ال عمران جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور اس کا نزول سورہ انفال کے بعد ہوا، اور یہ صورت بالاتفاق مدنی ہے، جیسا کہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر خازن کے اندر لکھا، اور بالاتفاق علماء اس کی 200 آیات ہیں اور یہ 20 رکوع پر مشتمل ایک طویل صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ ال عمران کیوں ہے، اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن معاملات کو بیان فرمایا۔ آج کا ہمارا درس سورہ ال عمران اور اس کی تفصیلات اور اس کا خلاصہ، اس کے اندر جو بیان کیے گئے معاملات ہیں ان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے معاملات پیش کیے جائیں گے۔ سورہ ال عمران کی فضیلت سب سے پہلے میں چند احادیث سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے سورہ البقرہ اور سورہ ال عمران ہوں گی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے، یعنی سورہ البقرہ کے لیے اور سورہ ال عمران کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ عام فہم انسان بھی اس مسئلے کی افادیت کو، اس مسئلے کی نوعیت کو بآسانی سمجھ سکے، کہ 3 مثالیں بیان کی گئیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں آج تک میں نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جس کے درمیان روشنی ہو اور صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، یعنی سورہ ال عمران اور سورہ البقرہ یہ اپنے قارئین کے لیے شفاعت کا معاملہ کریں گی روز محشر۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ ال عمران کی
آخری آیات پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آخری آیات جو اس کی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، اور تیسری حدیث جس کو مکحول نے بیان کیا، مکحول تابعین ہے اس لیے یہ حدیث یہ مرسل کہلائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا۔ یہ تو تھی سورہ آل عمران کی فضیلت پر مشتمل احادیث۔ اب اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بیان فرمائے ہیں کہ سورہ آل عمران کو سورہ زہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور زہراوین کو پڑھا کرو۔ زہراوین یعنی دو زہرا کو پڑھا کرو، ایک سورہ البقرہ اور ایک سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی۔ وہی حدیث ہے اور اسی کے اندر اس کا نام زہراوین، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ زہرہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں صاف، روشن، چمکدار، روشن کرنے والی چیز، اور سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور ہدایت ہے اس میں یہود کے عقائد سے گفتگو کی گئی اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کے عقائد پر پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا گیا۔ اب سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدوں کو بیان فرمایا اور عیسائیوں کے عقیدوں کی قباحتیں بیان کی گئیں، اور اسی صورت کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں سے قدیم ایک فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ البقرہ کے اندر کر دیا۔ پہلے ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ قدیم تھے، اب سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے نظریات کے ساتھ بحث کی گئی، کیونکہ عیسائی اپنی قدامت میں یہودیوں کے بعد پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران کو رکھا۔ یہ ربط بین سورہ ہے کہ صورتوں کے درمیان بھی ربط ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ پہلے سورہ البقرہ کو رکھا جائے پھر سورہ آل عمران کو رکھا گیا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ جو قرآنی آیات کی ترتیب ہے یہ ترتیب بھی الہامی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز اپنے موقع پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ ایک نام سورہ البقرہ کا، سورہ آل عمران کا، وہ کنز ہے۔ کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب خزانہ ہے، وہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر عقائد، معاملات، فروع، احکام اور اصول اس کا خزانہ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو کنز اسی وجہ سے کہتے ہوں۔ اور ایک اور بات کہ سورہ آل عمران کا ایک نام طیبہ بھی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کی ابتدا میں، یعنی سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ امام سعید بن منصور نے ابو عطاف سے روایت کیا کہ سورہ آل عمران کا نام تورات میں طیبہ ہے۔ یا ممکن ہے کہ اس کے اندر طیب لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے، اس لیے اس کا نام طیبہ ہو۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور طیب اور طاہر لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سے معاملات کو بیان کیا، لیکن اس صورت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ رد عیسائیت ہے۔ اب اس کا جو نام سورہ آل عمران ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا؟ تو سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر سیدہ مریم، ان کی والدہ جو
حضرت عمران کی زوجہ ہیں ان کے متعلق آیات کو بیان کیا گیا، اور ان آیات کا جو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر حضرت مریم کا کردار، ان کی طہارت، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بطن اقدس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، اور ایک اور ربط جو میں نے پہلے بیان نہ کر سکا وہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا. اب سورہ ال عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا گیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک مماثلت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یوں ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، بس ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان آیات، ان صورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہے تو اس کے اندر کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. کچھ حکمتیں انسانی سمجھ اور انسانی عقل میں آ جاتی ہیں، اور بہت سی حکمتیں ایسی بھی ہیں جن کو انسانی عقل اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. لہٰذا یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں. بہت سے ذہنوں میں ایک اشکال یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے بعض مذہبوں کی طرف سے کہ آل عمران سے مراد جناب ابو طالب کی آل کا ذکر ہے، کیونکہ عمران ابو طالب کا نام ہے، اور آل عمران سے مراد مولا علی اور آپ کی ذریت طاہرہ کا ذکر ہے. اگرچہ یہ ذوات مقدسہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے قرآن کریم کی کچھ مخصوص آیات کا نزول بھی ہوا، جیسے کہ آیت مبالہ اسی صورت کے اندر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ الاحزاب کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کا بھی نزول فرمایا، جہاں ازواج مطہرات اس آیت کا مصداق وہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں. لیکن اس شان نزول کو، اس نام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب ابو طالب کی نسبت کے ساتھ جوڑنا، تو اس پر کوئی شرعی شواہدات اور شرعی دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. اس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں، خطا کہہ سکتے ہیں، گمراہی کہہ سکتے ہیں، یا اندھی عقیدت کہہ سکتے ہیں کہ خام خواہ ایک صورت کو ایک خاص شخص کی طرف منسوب کر دیا جائے جس کے لیے نہ ہی کوئی دلیل ہو، نہ ہی کوئی ثبوت ہو، نہ ہی اس پر شرعی طور پر کوئی شواہدات موجود ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آل عمران سے مراد سیدہ مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو مراد لیا، اور اس صورت کا پورا مضمون اور اس صورت کے واقعات اسی بات کے مؤید ہیں کہ یہ نام اپنی جگہ پر جو مختص کیا گیا وہ انہی وجوہات پر کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. دوسری اہم بات، سورہ ال عمران کی 200 آیات ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا، میں آپ کے سامنے ان آیات کے نمبر شمار سے ان کے مضامین پر روشنی ڈالتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سورہ ال عمران کا خلاصہ کیا ہے. خلاصہ جب آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز آگے مضامین کے ساتھ دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور مضامین کا ربط بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کی 10 آیات قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے متعلق اور اس کے احکام کے متعلق نازل فرمائی. اس کے بعد 11 نمبر آیت سے لے کر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 32 تک کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے، اور اس کا زمانہ نزول 2 ہجری ہے. اور آیت نمبر 33 سے لے کر 71 تک یہ 38 آیات ہیں. ان کا نزول 9 ہجری میں ہوا، اور جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان آیات میں عقیدہ عیسائیت، عقیدہ تثلیث کو باطل کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں،
یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت، مقام نبوت، ان کی کرامت، ان کی عزت کو بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدوں پر پڑی ہوئی دھول کو صاف کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبت اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 129 تک ان آیات کا نزول بھی 2 ہجری ہے، اور 72 سے لے کر 80 تک 8 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے عقائد کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 92 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان، اور تمام انبیاء اور رسل سے آپ پر ایمان لانا، آپ کی نصرت کرنے کے بعد میثاق کا عہد لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تمام انبیاء علیہ السلام جو اس وقت موجود ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ماننا پڑے گی اور آپ کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ اس پر ہم سیر حاصل بحث فرمائیں گے۔ آیت نمبر 92 تک تو یہ بیان کیا گیا، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 99 تک پھر یہود کا رد کیا گیا، اور آیت نمبر 100 سے لے کر 120 تک مسلمانوں سے خطاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا کہ وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسلام کی ڈوری سے منسلک کر دیا، اسلام سے جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 127 تک جنگ بدر کے معاملات بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 128 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے خلاف دعائے ضرر کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 129 بھی اسی کا تتمہ ہے۔ آیت نمبر 130 سے 138 تک پھر مسلمانوں سے خطاب ہے، اور ان پر سودی کاروبار وغیرہ کا معاملہ حرام کر دیا گیا۔ آیت نمبر 139 سے لے کر آیت نمبر 200 تک کا تعلق جنگ احد کے ساتھ ہے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو اس لغزش پر تنبیہ کی گئی ہے جس کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو ہزیمت اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اس ہزیمت کے نتیجے میں مسلمان جو بد دل ہوئے، افسردہ ہوئے، ان کی ہمت بڑھائی گئی ہے کہ اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر عیسائیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم ارواح میں عہد لینا، غزوہ بدر کے معاملات، یہودیوں کے عقیدوں پر کاری ضرب لگائی گئی مختصر انداز میں، اور اس کے بعد زیادہ تر مضمون جنگ احد پر مشتمل ہے۔ جنگ احد پر جو مضمون مشتمل ہے اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ ہوا یوں کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمر بن الحضرمی ایک کافر وہ قتل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ مسلمانوں سے، ان لوگوں سے شدید ناراض ہوئے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب ہم آیات کی تفسیر کریں گے تو پھر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان واقعات کو پیش کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال سورہ آل عمران کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کے متعلق اختصار کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس جو ہوگا اس میں ہم سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی مکمل تفصیل بیان کریں گے، اور مختلف تفاسیر کے حوالے سے علماء اور مفسرین کے اس پر تصریحات کو پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں ایک کافر عمر بن الحضرمی کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے پر ان متعلقین سے شدید ناراض ہوئے جنہوں نے کافر عمر بن الحضرمی کو ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اپنی جگہ پر، حضرمی کے قتل نے تمام اہل مکہ کو جوش و انتقام سے لبریز کر دیا۔ اسی اثناء میں ابو سفیان قافلہ تجارت کے ساتھ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام گئے ہوئے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا راستہ کاٹنے کا قصد فرمایا کہ ان کے لشکر، ان کے اس تجارتی سامان کو یہیں پر روک لیا جائے۔ یہ وہ تمام معاملات تھے جو غزوہ بدر کی ابتدا بن رہے تھے۔ ان حالات اور واقعات کے نتیجے میں
غزوہ بدر وقوع پذیر ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی روشن فتح عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائی فرشتوں کے ساتھ۔ اس میں 14 نفوس شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار صحابہ تھے۔ اس ہزیمت کے بعد کفار اور غیظ و غضب کا شکار ہوئے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سورما شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ لہٰذا کفار کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا کہ ہم ان مقتولین کا بدلہ لیں اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کاری ضرب لگائی جائے۔ لہٰذا غزوہ بدر کے 1 سال بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوئی۔ غزوہ احد کے اندر کچھ اور حالات جو خراب ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے کہ اسلام کے خلاف جو یہودیوں کی سازشیں تھیں، اگرچہ یہودی مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے کہ ہم اسلام کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں کو مد نظر نہ رکھا گیا، نظر انداز کر دیا گیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک شیطان قبیلہ، شرارتی قبیلہ بنو قینقاع کو در بدر کر دیا گیا۔ یہ شریر قبیلہ تھا اور ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام پر یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ ہرزہ سرائی کرنے کا موقع ملا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جگہ پر، ہر مقام پر آپ کے خلاف گفتگو کرتے اور بیچ ہی بیچ میں سے کڑتے رہتے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں تیزی دکھائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ادھر یہود متحرک ہو چکے تھے، وہاں پر کفار اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ یہودیوں نے اس بدلے کی آگ پر مزید تیل چھڑک دیا اور آگ بھڑک اٹھی، اور معرکہ بدر کے 1 سال کے بعد مکہ سے 3000 مشرکین کا زبردست لشکر مدینہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 1000 لوگوں کا لشکر لے کر مدینے سے باہر نکلے، اور ان 1000 لوگوں میں سے 300 منافقین اچانک پلٹ گئے۔ اب 3000 کفار کے سامنے صرف 700 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ ان صحابہ کرام میں بھی ایک چھوٹی سی تعداد منافقین کی موجود تھی، جو مال غنیمت کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، یہ واپس نہ آئے۔ 300 منافقین اپنی جان بچا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دلی طور پر جو بغض تھا اور جو نفرت تھی، اس نفرت کے جذبے کے تحت واپس لوٹ آئے۔ تو اب یہ 700 کی ایک جماعت ہے، جس میں کچھ لوگ منافقین بھی موجود تھے اور 300 منافقین راستے سے واپس لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مقام پر کفار کا سامنا کیا، اور آپ نے صحابہ اکرام میں عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 کے قریب تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرما دیا ایک پہاڑ کے اوپر کہ جب تک میری طرف سے تمہیں حکم نہ دیا جائے تم اپنے مقام کو نہ ترک کرنا، نہ چھوڑنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جو حکم سیدنا عبداللہ بن جبیر کو ملا، آپ 50 کے قریب تیر اندازوں کو لے کر اس پہاڑی پر جا بیٹھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ نتیجتاً اب یہ ہوا کہ میدان احد کے اندر ایک جنگ کا ماحول ہے، ایک جنگ خونخوار قسم کی جنگ تھی، وہ چھڑ گئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا۔ ان 50 تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی مضبوطی اور استحکام حاصل ہوا، اور وہ لوگ اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کفار بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا سامان مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو پہاڑ کے اوپر، اس ٹیلے کے اوپر 50 لوگ موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے حکم کا انتظار نہ کیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اسی ٹیلے پر موجود رہنے کا حکم دیا ہے، جو حالات جو بھی ہو جائیں ہمیں یہ ٹیلہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ اپنے تائیں یہ خیال کیا
کہ کفار اب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، ہماری اس ٹیلے پر کوئی رہنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اس ٹیلے کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ یہاں پر یہ مال غنیمت کو یکجا کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گروہ لے کر کفار کا اسی ٹیلے پر جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور تیر اندازوں کی جگہ خالی یہ کفار کے لیے انتہائی فائدہ مند اور سود مند رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عدولی کرنے کا معاملہ یہ صحابہ کو مہنگا پڑا، اور صحابہ کی بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ غزوہ احد کے اندر غالباً 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اسلام کو جو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کر کلیجہ نکالا گیا، کچا چبا دیا گیا، آپ کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، اور اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہو گیا۔ اس صورت میں جنگ احد کا مفصل بیان ہے۔ یہاں پر ایک بات جو بڑی قابل توجہ ہے، صحابہ اکرام میں صرف ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کا ما حق ہو نہیں مانا کہ اپنے مقام پر بیٹھے رہتے اور اپنے مقام سے نیچے نہ اترتے۔ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق میدان جنگ کو دیکھا کہ خالی ہے اور وہ اپنے مقام سے نیچے اتر آئے۔ نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم نہ ماننا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنا۔ یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ اگر ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں مانتا تو مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا خمیازہ اٹھانا پڑا۔ تو یہاں پر صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی ساعت ایسی نہیں مسلمان جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہ کر رہے ہیں اور لگاتار ارتکاب نہ کر رہے ہوں۔ تو پھر مسلمانوں پر جو ہزیمت کا معاملہ ہے، رسوائی کا معاملہ ہے، وہ یقیناً اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی جو آج جان کی قدر ختم ہو گئی، مسلمانوں پر اقوام عالم غالب آ گئیں، مسلمانوں کو نقصان کا سامنا ہے، جانی نقصان کا سامنا ہے، مالی نقصان کا سامنا ہے، مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو اخلاقی طور پر بدعقیدگی میں دھکیلا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ رسول کی اطاعت سے انحراف کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اس صورت کے اندر بھی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی اگرچہ صحابہ ہو، اگر وہ بھی کسی معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ نہ دیں یا اس بات کو چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جو اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر روئے زمین پر جو افضل ذوات مقدسہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اگر ان کی جانوں کا ضیاع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو نہ مان کر، تو آج ہمارا تو کچھ مقام و مرتبہ ہی نہیں صحابہ کرام کے سامنے، اور صبح و شام نافرمانیوں کا معاملہ ہے، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملات فرمائے گا، ہمیں کتنی ہزیمت اٹھانی پڑے گی، کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اور مسلمانوں کو اس جنگ میں ایک شدید نقصان ہوا، اگرچہ کفار کا نقصان بدر کے اندر اس سے کہیں زیادہ تھا، قیدی بھی بنا لیے گئے، مار بھی دیے گئے، اس جنگ میں بھی کفار کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نے کفار کے برابر لا کھڑا کیا۔ مسلمانوں کو نقصان کے اندر 70 مسلمانوں کی شہادتیں اس کے اندر پیش ہوئیں۔ دوسرا اس صورت کے اندر ایک اہم معاملہ وہ حروف مقطعات کا بھی ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق یا آیات متشابہات کے متعلق وہ بھی گفتگو کی جائے گی کہ اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے حروف مقطعات کے متعلق، آیات متشابہات کے متعلق۔ ہاں، اس صورت کے اندر ایک خاص معاملہ جس کی طرف میں آپ کی مختصر طور پر توجہ دلا دیتا ہوں کہ اس میں آیت مباہلہ بھی ہے۔ آیت مباہلہ اگرچہ اہل بیت کی شان
عظمت رفت پر بڑی دلیل بنتی ہے۔ اگرچہ اہل بیت کی شان پر آیت مباہلہ بڑی واضح اور بین دلیل ہے، لیکن موجودہ دور کے روافض کے کچھ اعتراضات بھی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ العزیز سلجھایا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اب اگر بحیثیت مجموعی میں آخری گفتگو کروں، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت پر دلائل موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین وہ دین اسلام ہے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے، قرآن مجید کا انکار کرنے والے اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ میثاق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو اقرار، جو تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کی تمام امتوں پر فضیلت کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا۔ یقیناً اس کا پہلا مصداق صحابہ اکرام ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی شان پر بڑی واضح اور بین دلیل ہے۔ یہودیوں پر ذلت اور خواری کا مسلط ہو جانا، اس کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ جہاد کی فرضیت، سود کی حرمت اور اس کے متعلق زکوٰۃ نہ دینے والوں کے شرعی احکامات کو بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے محرکات، غزوہ احد کے نتیجے میں آنے والے نقصانات کا ذکر کیا گیا۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنا اور لوگوں پر احسان کرنا اور بخل نہ کرنے والوں کے فضائل، شہیدوں کے زندہ ہونے اور انہیں رزق ملنے اور اللہ تعالیٰ کا انہیں فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان موجود ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان عجائبات میں، اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ مسلمان ان میں غور و فکر کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی عظمت، شان، رفت اس کو سمجھ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک، سینہ اقدس پر اترنے والے قرآن سے نور ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا خلاصہ تھا انشاءاللہ العزیز۔ ہم اگلے درس میں پہلے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما